السلام علیکم دوستو، اردو وائس کہانیاں کی طرف سے میں آپ کو آج کی کہانی پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، بڑے پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان 3 بھائیوں کی صرف ایک ہی اکلوتی بہن تھی، جسے وہ تینوں ہی ماں باپ کے مرنے کے بعد بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ بچی ابھی اتنی زیادہ سمجھدار اور بڑی نہیں تھی، ایک مناسب عمر میں تھی، لیکن بہرحال جوان تھی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تینوں بھائی بے روزگار تھے اور تھوڑا بہت جو کام گاؤں میں مل جاتا تھا اس کو کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ مگر تینوں بھائیوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کریں تاکہ اپنی بہن کی شادی کو دھوم دھام سے وہ انجام دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے ان کا شہر جانا لازم تھا اور تینوں ہی شہر میں نوکری کے لیے جانا چاہتے تھے۔ کبھی کوئی بھائی کسی کو کہتا کہ تم 2 چلے جاؤ، میں یہاں پر رہتا ہوں۔ کبھی کوئی بھائی کہتا کہ نہیں، تم چلے جاؤ، میں یہاں پہ رہتا ہوں۔ ہر کوئی بھائی اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس کے پاس رہنا چاہتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن ابھی اتنی زیادہ سیانی نہیں تھی اور عمر کے ابھی اس حصے میں نہیں تھی کہ برے بھلے میں فرق کر سکے۔ اس لیے ہر بھائی چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے سر پر چھت کی صورت میں بنا رہے اور اپنی بہن کو کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہ ہونے دے۔ آخر کار اور ترقی بھی تینوں کرنے چاہتے تھے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ انہی کے علاقے کا ایک بہت ہی نامور پادری ہے جو کہ اپنی علمی قابلیت اور تقوی کی وجہ سے مشہور تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آج تک اس نے نظر اٹھا کر کے کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا، اور وہ انتہائی نیک اور پارسا پادری ہے جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ تینوں بھائی بھی کرسچن مذہب سے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنی بہن کو پادری صاحب کے سپرد کر جائیں تو ہمیں اپنی بہن کی طرف سے بے فکری ہو جائے گی، اور ہم تینوں بھائی اپنی بہن کے لیے شہر میں محنت کریں گے، جہیز اکٹھا کریں گے اور بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کریں گے تاکہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی جو ہے وہ کر دیں۔ یہی سوچ کر کے وہ اپنے اس علاقے کے اس پادری کے پاس چلے گئے اور پادری صاحب سے بات کی کہ بھئی پادری صاحب، آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمیں یہ مشورہ دیجئے کہ ہماری اکلوتی بہن ہے اور ہم محنت مزدوری کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں شہر جانا ہوگا۔ تو بہن جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تینوں بھائی ہی اپنی بہن سے بے حد پیار کرتے ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم میں سے 2 جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ایک اس کے پاس رکتا ہے، اور پھر ہم لوگوں میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ہم میں سے کون رکے اور شہر میں کون جائے۔ آج تک ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ہم لوگ شہر نہیں جا پاتے اور اپنی بہن کے لیے زیادہ سے زیادہ زیورات، پیسہ روپیہ اور جہیز کا سامان اکٹھا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم تینوں بھائیوں نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا ہے کہ ہم کیوں نہ اپنی بہن کو آپ کے سپرد کر جائیں۔ وہ آپ کے چرچ میں رہے گی، چرچ میں پلے بڑھے گی، اور جب تک کہ ہم مزدوری کر کے کام کر کے واپس نہیں آتے اس وقت تک وہ ہماری امانت کے طور پر آپ کے پاس رہے گی۔ پادری جو کہ واقعہ ہی پارسا تھا اور نیک آدمی تھا، اور اس کی شہرت بھی پورے علاقے میں ایک نیک پارسا اور پرہیزگار شخص کی تھی، اس نے کہا کیوں نہیں تم لوگ ایسا کرو کہ اس بچی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور تینوں بے فکر ہو کر مزدوری کے لیے جاؤ۔ میں اس بچی کو اپنے پاس رکھوں گا اور اسے اپنی بچیوں کی طرح ہی پیار کروں گا اور اپنی بچیوں کی طرح ہی رکھوں گا۔ تو پادری صاحب نے پوچھا کہ آپ کی جو یہ بہن ہے آپ سے چھوٹی ہے تو یہ کتنی سال کی ہے، اس کی عمر کیا ہوگی؟ تو کہنے لگے پادری صاحب وہ 14-15 سال کی ہے۔ تو پادری صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایسا ہے کہ 14-15 سال کی بچی جوان ہوتی ہے، میں اسے اپنے
چرچ میں رکھ تو لوں گا لیکن میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں اس سے ملاقات کروں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ میں تو سمجھا تھا کوئی چھوٹی بچی ہے 6-7 سال کی، جسے آپ میرے پاس رکھوا کے جائیں گے اور میں اسے اپنی بچیوں کی طرح پال لوں گا، لیکن یہ بچی 14-15 سال کی ہے اور سیانی ہے، اس لیے میں اپنے چرچ میں اسے رکھ تو لوں گا لیکن یہ چرچ میں ایک علیحدہ کمرے میں، ایک علیحدہ حصے میں رہے گی، جہاں پر میری خود کی آمد و رفت بھی نہیں ہوگی۔ تو اب تینوں بھائی مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے واقعہ ہی ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ایک نیک اور پارسا انسان سے رابطہ کیا ہے۔ لو جی، انہوں نے اپنی بہن کو یہ ساری بات بتائی۔ بہن اگرچہ یہ بات سن کے پریشان ہو گئی لیکن اپنے بھائیوں کی کامیابی کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو میرے بھائی شہر جائیں گے، مزدوری کریں گے، کمائیں گے تو یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا اور ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس علاقے کے تقریباً تمام ہی لوگ اس فیملی کو جانتے تھے، تو تینوں بھائی اللہ کا نام لے کر کے اپنی بہن کو اس پادری صاحب کے حوالے کر کے اس کو چرچ میں ان پادری صاحب کو دے کر کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے ملاقات کی اور تمام کو یہ بولا کہ ہم اپنی بہن کو پادری صاحب کے پاس بطور امانت رکھوا کے جا رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری بہن ہمیں صحیح حالت میں اور ٹھیک ٹھاک ملے گی۔ تمام لوگوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھو، پادری صاحب کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، پادری صاحب ایک بہت ہی اچھے اور پرہیزگار انسان ہیں، انتہائی پارسا، انتہائی جو ہے نیک شخص ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ اپنی بہن کو پادری صاحب کے پاس رکھوا کے جا رہے ہیں بطور امانت۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ تینوں بھائی شہر کو چلے گئے اور اپنی اپنی مزدوری اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو دور تھا، کیونکہ سواری اس قدر زیادہ وافر نہیں تھی تو لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا پھر گھوڑوں یا گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے اور خچر وغیرہ کا استعمال سفر کے لیے ہوتا تھا۔ تو جس علاقے سے، جس جگہ سے وہ لوگ شہر گئے تھے، وہاں سے وہ گھوڑوں کے ذریعے سے شہر گئے تھے اور گھوڑے بھی ان کے اپنے ذاتی نہیں تھے، گھوڑے جس کے تھے وہ ان کو شہر میں پہنچا کر گھوڑے واپس لے آیا تھا، گھوڑے ان کے علاقے کے کچھ لوگوں میں سے کسی کے تھے، تو اس لیے وہ گھوڑوں پر گئے تھے اور گھوڑوں پر ان کو شہر پہنچنے میں 7 سے 8 دن لگ گئے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ شہر وہاں سے کتنا دور تھا۔ ہر شہر میں وہ تینوں بھائی اس کام میں لگ گئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں اور زیادہ سے زیادہ کما کر کے اپنی بہن کے لیے لے کر جائیں۔ ادھر بہن جو تھی وہ چرچ میں ایک کمرے میں رہنے لگی اور اس کمرے میں اس کو صرف کھانا پہنچایا جاتا تھا چرچ کی طرف سے، جو کہ پادری صاحب نے ایک چھوٹے بچے کی ذمہ داری لگائی کہ تم اس بچی کو کھانا 3 وقت کا دے آیا کرو، اس کے علاوہ اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو اور وہ چیز جو ہے باہر سے لا کے اسے تم مہیا کر دیا کرو، نہ ہی میں اس حصے میں قدم رکھوں گا اور نہ ہی میں اس لڑکی کا، اس بچی کا سامنا کروں گا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ جو بچہ کھانا پہنچاتا تھا وہ بچہ بیمار پڑ گیا۔ اس کے بیمار پڑنے کی دیر تھی کہ اب کوئی اور بچہ ایسا پادری صاحب کی نظر میں نہیں تھا جسے اس بچی کے کمرے میں کھانا دے کر کے بھیجا جائے۔ تو پادری صاحب نے سوچا کہ ابھی میں تو ایک اچھا انسان ہوں، ایک نیک انسان ہوں اور میں تو اسے اپنی بچیوں کی طرح ہی سمجھوں گا، تو میرے وہاں پر کھانا لے کر جانے میں کیا حرج ہے۔ لہٰذا پادری صاحب پہلی بار اس بچی کے لیے خود کھانا لے کر کے چلے گئے۔ باہر سے دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں پادری ہوں، بیٹا تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ کہنے لگی آپ کھانا جو ہے مجھے کیسے دیں گے؟ بیٹا میں یہاں باہر رکھ کے جا رہا ہوں، تم اس کو اٹھا لینا۔ کھانا اور کھانے کے برتن باہر رکھ دیے گئے اور پادری صاحب وہاں سے واپس آ گئے اور اسی طرح سے وہ واپس چرچ میں آ گئے۔ بچی نے دروازہ کھولا اور کھانا جو تھا وہاں سے اٹھا لیا۔
اگلے دن پھر پادری صاحب کھانا لے کر کے چلے گئے، اور جب وہ کھانا لے کر کے پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہی سوال و جواب ہوئے، پھر کھانا رکھا، کھانا رکھ کے واپس آ گئے اور آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اور اسی طرح اب روزانہ کا یہ معمول بن گیا کہ پادری صاحب جاتے، بچی کو کھانا دیتے، 3 ٹائم کا کھانا پہنچانے کی ذمہ داری اب پادری نے خود سنبھال لی تھی، اور وہ بچی کو بنا دیکھے وہاں سے کھانا دے کر کے چلا آتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا تو شیطان ہر ایک انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب شیطان نے پادری صاحب کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ یار تمہاری بیٹیوں کی جگہ ہے، دروازہ کھولتی ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے پکڑا دیا کرو۔ اس نے کہا اچھا۔ اگلے دن کی باری آئی تو اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا۔ اب کی بار پادری صاحب نے سامنے سے کھانا پکڑا دیا اور بچی کو پردے کے پیچھے سے تھوڑا بہت دیکھ بھی لیا۔ اگلے دن شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا، اس نے کہا دیکھ لیا ہے تھوڑا سا، تو اب پورا دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ تم کون سا بدنیت ہو، تم تو ایک اچھے پارسا نیک انسان ہو۔ تو اگلی دفعہ جب پادری صاحب گئے تو پادری صاحب نے کیا کیا کہ بچی کو ذرا جی بھر کے دیکھ لیا، سامنے سے دیکھ لیا۔ دوستو قصہ مختصر یہ کہ پادری صاحب کا روزانہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہونے لگا، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ اب کھانا دینے جاتے تو بیٹھ کے بچی سے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ اب بات چیت شروع ہو گئی۔ بات چیت میں شیطان نے اکسایا کہ یار تم ایسے ہی اسے اپنی بیٹی مانے بیٹھے ہو، وہ ہے تو ایک غیر لڑکی نا، ہے بھی پیاری خوبصورت ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اسے اپنی بیٹی بنانے کی؟ تم اسے اپنی بیوی بھی تو بنا سکتے ہو، تم اس کے لیے کوئی اور رشتہ بھی تو بنا سکتے ہو۔ تو شیطان کے اس اکساہٹ میں آ کر کے پادری صاحب نے تھوڑا تھوڑا اسے کسی بات پہ رام کرنا شروع کر دیا، اپنی باتوں میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ بچی جو ہے وہ یہ سمجھنے لگی کہ پادری صاحب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہی چیز پادری صاحب کی تھی۔ اتنی چھوٹی تو اب وہ بچی بھی نہیں تھی کہ پادری صاحب کا مطلب سمجھ نہ سکتی۔ قصہ مختصر، شیطان ورگلاتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، اور پادری صاحب کے دماغ میں یہ چیزیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ وہ شیطان کے آگے بالکل بے بس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ شیطان کی مان لی، اب شیطان اپنی منواتا چلا گیا، وہ شیطان کے آگے بے بس ہو گیا۔ اتنا بے بس ہوا کہ وہ اپنا آپا کھو بیٹھا۔ خیر اسی طرح نظام چلتا رہا۔ وہ لڑکی جو بیچاری اب اس پادری کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی، وہ بیچاری اب غمزدہ، پریشان سی، دکھی رہنے لگی۔ اس نے پادری صاحب کو کچھ عرصے بعد بتایا کہ بھئی وہ تو پیٹ سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کے اب پادری کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے کہ یہ جو بھی ہے اس کو ختم کر دو۔ تو اس نے کہا پادری صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، میں ایک ماں ہوں، اگرچہ ہونے والی ہوں، میں کیسے ختم کر سکتی ہوں؟ غلطی ہم دونوں نے کی ہے، تو اب اس غلطی کی سزا کے طور پہ اب یہی بنتا ہے کہ آپ مجھے اپنا لیں، میں آپ کو اپنا لیتی ہوں، حتیٰ کہ آپ میری باپ کے عمر کے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو اپنا لیتی ہوں، کیونکہ ہمیں اب اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ نے جو کر دیا ہے غلط، اس کو اب ہمیں صحیح کرنا ہے۔ پادری کہنے لگا بھئی اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو پورے علاقے میں نیک، پارسا، شریف، انتہائی میرا ایک عزت مرتبہ مقام ہے، تو میں تمہیں جو ہے وہ کیسے اپنا سکتا ہوں؟ اگر میں تمہیں اس حال میں اپناتا ہوں تو میں تو لوگوں میں نشر ہو جاؤں گا۔ ابھی تو یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ تم یہاں میرے پاس چرچ میں رہ رہی ہو، تمہیں کوئی ملنے نہیں آتا، تم باہر نہیں جاتی، صرف تمہاری مجھ سے بات ہوتی ہے، تو صرف مجھے پتا ہے کہ تم کیا ہو یا تمہیں کیا ہو گیا ہے۔
اس نے کہا پادری صاحب اگر آپ اس بات کا اقرار نہیں کریں گے یا مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً مجھے چرچ سے باہر جانا پڑے گا، اور چرچ سے باہر جا کے میں آپ کا بھانڈا تمام لوگوں کے سامنے پھوڑ دوں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ آپ کی اصلیت کیا ہے اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا اور کیا میرے ساتھ ظلم اور زیادتی آپ نے ابھی تک کی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو کل تک کے سوچنے کا وقت دیتی ہوں، آپ جائیں، جا کے سوچیں، آپ نے اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو پھر آپ آ جائیے گا، اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے تو پھر کل انشاءاللہ میں یہاں سے نکل جاؤں گی اور باہر جا کے آپ کا بھانڈا پھوڑ دوں گی۔ پادری اس روز گھر آیا بے حد پریشان۔ رات ہونے تک وہ سوچتا رہا کیا کروں، مگر کوئی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شیطان اس کے ذہن پہ پوری طرح قابض ہو چکا تھا، طرح طرح کے وسواس شیطان اپنی عادت کے مطابق اس کے دماغ میں ڈال رہا تھا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کہا اگر میں اس لڑکی کو مار دوں، اس کی زندگی ختم کر دوں، تو ظاہری امر ہے کہ جب اس کے بھائی میرے پاس آ کر اس کا پوچھیں گے تو میرے پاس دو بہانے ہیں۔ ایک، وہ چرچ کی زندگی سے، اکیلے کی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، یہاں سے بھاگ گئی، میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، وہ مجھے نہیں ملی۔ دوسرا، اسے کوئی بیماری ہو گئی تھی، اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مر گئی اور اس کی لاش کو میں نے فلاں جگہ دفن کر دیا۔ خیر انہی دونوں باتوں کو سوچ کر کے میں یا پہلی والی پہ عمل کروں گا یا دوسری والی پہ عمل کروں گا۔ اس پادری نے کیا کیا، اس رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب رات ہوئی تو وہ اس لڑکی کے پاس اس کے کمرے میں پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے دستک کے جواب میں اس لڑکی نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے وہ لڑکی سامنے آئی، پادری ہنستا مسکراتا اندر داخل ہوا اور کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا جواب جو ہے وہ سوچ لیا ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم جو ہے کہتی ہو کہ یا میں تم سے شادی کر لوں یا تم میرا جا کے دنیا میں بانڈا پھوڑ دو گی اور میری اصلیت لوگوں کو بتا دو گی۔ لیکن میں نے ایک ایسا حل نکالا ہے کہ جو ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایک تیسرا حل ہے، اور وہ تیسرا حل یہ ہے کہ اگر تم ہی نہ رہی تو نہ ہوگا یہ بچہ، اور نہ ہی تم کسی کو جا کر کے میرا بانڈا پھوڑ کے بتاؤ گی۔ اب اس چیز کا آپ اندازہ لگائیں، چرچ ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اور چرچ کے اندر بڑے جو خفیہ ٹائپ کے کمرے ایسے ہوتے ہیں جو بنے ہوتے ہیں، اور ایسے کمرے ہوتے ہیں کہ جہاں سے آدمی کی آواز جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی، ساؤنڈ پروف کمرے ہوتے ہیں۔ تو اس نے وہاں اس لڑکی کا گلا دبوچ لیا، اس نے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی، چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ پادری بہت صحت مند اور اچھا خاصا طاقتور تھا، اس لیے اس لڑکی کی گردن کو دبوچ کر اسے دوسرے جہاں میں پہنچانے میں پادری کو زیادہ وقت نہیں لگا، وہ لڑکی مر گئی۔ اب اس چرچ میں کیونکہ پادری اکیلا رہتا تھا، چرچ کا یہ وہ حصہ تھا کہ جو صرف پادری کے لیے مخصوص تھا۔ پادری کے ساتھ اگرچہ اور لوگ بھی تھے لیکن وہ اس حصے میں نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ بڑے پادری کی یعنی اس کی رہائش گاہ تھی، اسی کا یہاں پہ اوڑھنا بچھونا تھا، اسی کا یہاں رہنا تھا۔ اسی چرچ کے پیچھے اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لان بنا رکھا تھا، جس میں اس نے طرح طرح کے پھولوں کی کیاریاں، چھوٹے موٹے درخت وغیرہ لگا رکھے تھے۔ تو اب اس نے کھودنے کا سامان لیا، زمین کھودنے کا، اور جا کر کے اس لڑکی کی لاش کو گڑھا کھود کر اسی باغ میں دفن کر دیا۔ وہ لڑکی اس باغ میں دفن ہو گئی، وہ بچہ بھی اس باغ میں دفن ہو گیا جو اس کے پیٹ میں تھا۔ لیکن کیا یہ کہانی بھی اسی طرح سے دفن ہو گئی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی اس کہانی کا دوسرا پارٹ کل میں آپ کو سناؤں گا، اور آپ لوگوں جو ہے دیکھیے گا کہ کس طرح سے ایک پادری جو کہ پورا شیطان بن گیا اور اس کا کیا انجام ہوا، اس لڑکی کے بارے میں کیا معلومات ملی، لوگوں نے جو کہ اس علاقے کے تھے کیا ریئیکٹ کیا، اس لڑکی کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے
کل کا میری جو آخری قسط ہے اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ پہلا پارٹ تھا. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا اور آخری پارٹ پیش کیا جائے گا. اللہ حافظ.